औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब अब सोचना है चैनल। नए आने वाले हजरात से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल वाले बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। आज हम पेश कर रहे हैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्ट नंबर 3। रब्बे कायनात हमें अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक सही सही समझने और समझाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से रोशन कर दे और हमारे सीनों को और हमारी कब्रों को उसी रोशनी से रोशन कर दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अरब में उस वक़्त अल्लाह ताला को मानने का तसव्वुर तो पाया जाता था, मगर उस तसव्वुर को बुतों के ज़ौक़ और शौक़ ने बहुत धुंधला कर दिया था। बुतों की शक्ल में अब गढ़ लिए गए थे। हर कबीले और हर खानदान का अपना अपना पसंदीदा बुत था और काबा में 360 बुत रखे हुए थे। कुरैश के माशरे में औरत बेचारी की हालत बहुत ही ज़्यादा पस्त, जलील और रद्दी थी कि वो गल्ला और जानवरों की तरह तजारत की चीज़ बन चुकी थी। एक तरफ तो ऐसी बेहयाई और दूसरी तरफ मुजरमाना गैरत में भी औरत बेचारी ही पिसती है। वो ये कि हमारी लड़कियां किसी को ब्याही ना जाएं, कोई मर्द हमारा दामाद ना बने। संग दिली की इस गैर फितरी गैरत के लिए लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता था और इस बेरहमी पर बड़ा फख्र किया जाता था। आकाओं को गुलाम की मौत और जिंदगी पर पूरा मालकाना अख्तियार हासिल था। मुल्क में कोई मरकजियत नहीं, हर कबीला अपने एक सरदार के मुताबिक खुद मुख्तार होता था। इससे कबाइल शदीद किस्म की लड़ाइयों में मुब्तला हो गए। ज़रा ज़रा सी बात पर तलवारें निकल आती और कई कई रोज़ तक जंग रहती और कितनी ही लाशें गिरती और खून बह जाता, बल्कि यह सिलसिला कभी कभी कई कई नस्लों तक जारी रहता। अरब कौम जाहिल थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, मगर फिर भी उन्हें अपनी शायरी और ज़ुबान पर बड़ा गुरूर और घमंड था। यही वो दौर था जिसे दौरे जहालत कहा जा सकता है। अरब बहुत बहादुर, शजात, मेहमान नवाजी, जफाकशी और किसी की मदद के बगैर अपनी हिफाजत खुद करने का जज्बा, ये सारी खूबियाँ अरबों में थी, मगर सही रहनुमाई ना होने की वजह से ये खूबियाँ भी गलत इस्तेमाल हो रही थी। मुल्क में ऐसे कबाइल भी पाए जाते थे जो खाना बदोश थे। जहाँ पानी का चश्मा और खजूरें नजर आई, वहीं अपना डेरा जमा लिया और जब दिल उकता गया तो अपना सामान उठाया और आगे चल दिए। ये थे अरब। अरब के हालात, मगर ये सिर्फ अरब के हालात ही ना थे, बल्कि दुनिया के गोशे गोशे में यही हालात थे। बुत परस्ती, जुल्म व तशद्दुद, लाकानूनियत और सारी दुनिया शिरक में फना थी। सूरज, चांद, सितारे, यहाँ तक के समुंदर, नदी, नाले, यहाँ तक के कीड़ों तक को पूजा जाता था। अहले अरब की हालत पर कुड़ने के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तन्हाई में जिंदगी और कायनात के राजों पर भी सोचा करते थे। ये वो दिन थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी और कायनात के राजों पर सोचने के साथ साथ इबादत को भी लाजमी समझते। इबादत
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی ضرورت تھی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان بھر غار حرا میں قیام فرماتے، آنے جانے والوں کو کھانا کھلاتے اور باقی وقت عبادت میں گزار دیتے۔ غار حرا مکہ مکرمہ کے مشرق میں خانہ کعبہ سے کوئی 3 میل جبل النور کی چوٹی پر ہے۔ گوشہ تنہائی کی تلاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا پہنچے، کیونکہ یہ کعبہ کے سامنے تھا اور وہاں مکمل تنہائی اور خاموشی تھی، اس لیے آپ کو بہت پسند آیا۔ رمضان کا مہینہ اور پیر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر ذکر الہی اور عبادت میں مصروف تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی اور نبوت سے نوازا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کا آغاز نیند میں اچھے خواب میں ہوتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند آنے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز تک غار حرا میں ہی رہتے، اور پھر غار حرا میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آ گیا، یعنی فرشتہ آپ کے پاس آیا اور کہا کہ اقرا، یعنی پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر اس نے مجھے پکڑ لیا اور اس زور سے دبوچا کہ مجھے چور چور کر ڈالا، اور پھر مجھے چھوڑ کر کہا اقرا، یعنی پڑھیے۔ میں نے پھر کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے پھر مجھے پکڑ کر دبوچا اور چھوڑ کر چور کر ڈالا، پھر چھوڑ کر کہا اقرا، یعنی پڑھیے۔ میں نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اب اس نے تیسری بار دبوچا اور کہا پڑھ اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے۔ پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم دیا انسان کو۔ پڑھ اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے۔ پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے انسان کو علم دیا، انسان کو وہ بات سکھائی جسے وہ جانتا نہ تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیت کو لے کر واپس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ کر فرمایا مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے چادر اڑا دی یہاں تک کہ دہشت جاتی رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہ کو واقعہ سنایا اور فرمایا مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو رسوا ہرگز نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، خالی ہاتھ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد سیدہ ختیجہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گی۔ یہ جہالت کے دور میں عیسائی ہو گئے تھے، ایرانی لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور ایرانی میں ہی انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا بھتیجے کہو تم کیا کہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان کر دیا۔ اس پر ورقہ بولے یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر فرمایا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل بولے ہاں، کوئی ایسا آدمی نہیں تم جیسا جو پیغام لایا ہو
اور اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو، اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ لیکن اس کے بعد جلد ہی ورقہ بن نوفل فوت ہو گئے، اور ادھر وحی کا سلسلہ رک گیا۔ وحی رکنے کی وجہ سے آپ کو سخت رنج ہوا، مگر مصلحت الہی اسی میں تھی، کیونکہ اس طرح خوف جاتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملے کی نوعیت کو سمجھنے کا موقع بھی مل گیا، اور دوبارہ وحی کی مشقت برداشت کرنے پر طبیعت صرف آمادہ ہی نہیں ہوئی بلکہ شوق اور طلب بھی پیدا ہوگی۔ جب ماہ رمضان ختم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتکاف کی مدت پوری ہوگی تو عادت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی شوال کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا سے اتر کر مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پہاڑ سے اتر کر میدان میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا، میں نے دائیں دیکھا کچھ دکھائی نہ دیا، بائیں دیکھا تو بھی کچھ دکھائی نہ دیا، سامنے دیکھا تو بھی کچھ دکھائی نہ دیا، پھر پیچھے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا۔ اس کے بعد میں نے سر اوپر اٹھایا تو دیکھا کہ جو فرشتہ ہیرا میں میرے پاس آیا تھا وہی آسمانوں سے زمین کے درمیان موجود ہے۔ یہ دیکھ کر میرا پورا وجود اس کے رعب سے بھر گیا، یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جھک گیا۔ پھر میں ختیجہ کے پاس آیا اور کہا، مجھے چادر اڑا دو اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارو۔ انہوں نے چادر اڑا دی اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے۔ پھر یہ آیات نازل ہوئیں، اے کمبل پوش اٹھ اور لوگوں کو ان کی بدعملی کے نتائج سے ڈرا، اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی سے الگ رہ۔ پیغام نبوت کے پہلے 3 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے چپکے تبلیغ کرتے رہے۔